أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، ہدن، ہدایت ہے، راہ دکھاتی ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کو، الذین، وہ، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، وہ یقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، وہی لوگ ہیں، علی ہدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک، اور وہی ہیں، ہم المفلحون، جو کامیابی پانے والے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کہ انہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں آپ انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا. اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور بقرہ اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک گائے کے ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا جو اس صورت میں بیان ہوا ہے، تو اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اور یہ مدنی صورت ہے. مدینہ منورہ میں اس کا اکثر حصہ نازل ہوا. کچھ آیات اس کی مکی بھی ہیں، یعنی جب آپ حج کے لیے تشریف لائے تھے تو مکہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان کو بھی اصطلاحاً مدنی آیتیں کہا جاتا ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے. اور اس سورت مبارکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا پڑھنا چھوڑ دینا یہ باعث حسرت اور بدنصیبی ہے. اور فرمایا اہل باطل، یعنی جادوگر، اس پر قابو نہیں پا سکتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو پڑھا کرتے ہیں، ان پر جادو کے اثرات نہیں ہو سکتے. اگر اثرات ہوں بھی تو زائل ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں جن گھروں میں جن و شیاطین اور جادو کے اثرات ہوں، وہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں.
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اور بھی کچھ فضیلت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھے تو اس رات کو جن شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس رات میں اس کے اہل و عیال گھر والوں کو کوئی آفت، بیماری، رنج و غم، کوئی ناگوار شے نہیں پیش آئے گی۔ یہاں تک کہ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو بھی اللہ افاقہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں ہیں، یہ جو بھی تلاوت ہوئی ہیں، اولئک هم المفلحون تک، یہ شروع کی 4 آیتیں۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 2 اگلی آیتیں لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا۔ سورہ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ کی 2 آیتیں، 3 آیتیں وہ ہیں، 4 اور 3 7۔ اور اس صورت کے اختتام پر 3 آیتیں ہیں، للہ ما فی السماوات سے آگے فانصرنا علی القوم الکافرین تک 3 آیتیں ہوں۔ یہ 10 آیتیں ہیں جن کی یہ فضیلت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کے اندر بہت سے احکام، امر اور نہی کے بہت ساری حکمتیں اور اخبار اور قصص کا بیان ہے۔ بڑا تفصیلی اس سورہ مبارکہ کے تفصیلی مضامین ہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑے اہتمام سے اس سورہ بقرہ کو پڑھا، اس کی تفسیر کو، اور آپ نے اس کے پڑھنے پر کم و بیش 12 سال خرچ کیے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے 8 سال اس سورت کے پڑھنے میں، اس کے مضامین کے سمجھنے میں لگائے۔ اس سے سمجھ آتی ہے یہ سورہ مبارکہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ نے اس کو بڑے اہتمام سے الفاظ اور اس کے معنی تفسیر کو سمجھا، پڑھا، سیکھا۔ اب اس کے مضمون کو دیکھیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی کہ ان کی مراد اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہ اللہ کے علوم کے اسرار اور رموز میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اسم اشارہ بعید، دور کے لیے ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں جو دعا منقول ہوئی اخیر میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اب یہ یہاں سے قرآن کریم میں اس صراط مستقیم کی نشاندہی اور اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ذالک وہ صراط مستقیم، الکتاب یہ کتاب ہے قرآن حکیم، یعنی اس صراط مستقیم کی تفصیل یہ ہے لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اور اللہ کی طرف سے اتارے جانے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، قطعی اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ راہ دکھاتی ہے، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے۔ متقین یہ تقوی سے ہے، جس کے معنی ڈرنے کے، بچنے کے ہیں۔ بچنے کا مطلب کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے متقین کہلاتے ہیں۔ تقوی یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے، اس کے حکم و عدولی سے بچے، یہ تقوی ہے۔ تو ہدایت تو قرآن سبھی کے لیے ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پہ فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، تو مراد اس سے کہ جو براہ راست اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور یہ کتاب، اس کے پڑھنے سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع پاتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ پڑھنے والے تو اور بھی لوگ ہیں، کافر بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کافر اس کا مطالعہ کرتا ہے لیکن اس کو یہ فائدہ نہیں دیتے کہ اس کو ایمان کی توفیق مل جائے۔ متقی کو فائدہ دیتی ہے کہ متقی اس کے مضامین کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں،
تو یہ مراد ہے اس کی ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور پہلی صفت ان متقی لوگوں کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر۔ غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا لفظ ایمان ہے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، کسی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کے ساتھ مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہاں صفت بیان ہوئی ہے ایمان بالغیب کی۔ غیب کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور اس کے جو دوسرے حواس ہیں، کان ہیں، عقل، دماغ ہے، ان سے جو چیز مخفی ہو وہ غیب ہے۔ تو ان کی پہلی صفت متقین کی ہے یؤمنون بالغیب، کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں، ان سب آپ کی تعلیمات کو دل کے یقین کے ساتھ مانتے ہیں، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا کا معنی یہ ہے کہ نماز کو وقت پر، اس کے پورے مسائل کے ساتھ، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن، مستحبات ہیں، ان کے پورے اہتمام سے نماز پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور قائم رکھتے ہیں وہ لوگ نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت ان کی، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اس خرچ کرنے سے مراد عام نفلی صدقات و خیرات ہیں، اور زکوٰۃ کا چونکہ الگ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لفظ سے ذکر آتا ہے، اس لیے اس سے مفسرین نے صدقات مراد لیا، عام نفلی، کہ جو کچھ ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ دیا کہ انسان اس مغالطے میں نہ پڑے کہ یہ مال و دولت اس کے خون پسینے کی کمائی ہے، اور اس کو کمانے میں بھی آزاد ہے، اس کو خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے، جو چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کے پاس بطور امانت ہے۔ اب اس نے مال کمانا بھی ہے تو اللہ کی ہدایات کے مطابق، اور خرچ کرنا بھی ہے تو اللہ کی مرضیات پر، اس کی رضا کی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنی منمانی سے نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر اتاری گئی، یعنی یہ قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اب یہاں فرمایا کہ آپ سے پہلی کتاب جتنی بھی آسمان سے نازل، ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور ان کے بعد یہ قرآن نازل ہوا، ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو آپ پر ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پہلی کتابوں پہ عمل پیرا تھے، ان کو پڑھنے والے تھے، یہود و نصارہ، تورات و انجیل کو، تو وہ بھی ایمان لائے، ان کا ایمان ان پر بھی تھا اور اس پر بھی ہے۔ اور مسلمان بھی اس میں، کیونکہ ہم سب مسلمان پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، البتہ ہم عمل قرآن پر کریں گے، ایمان سب کتابوں پر رکھیں گے۔ اس میں ختم نبوت کے عقیدے کی بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ختم نبوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا۔
اس لیے قرآن پاک کے اندر یہ اسلوب بہت جگہوں پہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں فرمایا کہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح آیتوں میں دوسروں میں ہے کہ جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، اور اسی طرح قرآن پاک میں مضمون یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو وحی بھیجی گئی آپ کی طرف وحی بھیجے گی، آپ سے پہلے بھی وحی انبیاء پر بھیجی گئی، اور اسی طرح آتا ہے کہ روزے جیسے تم پہ فرض کیے گئے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ تو جہاں بھی کتابوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، تو پہلوں کا آتا ہے، بعد کا ذکر نہیں آتا کہ جو آپ سے پہلے کتاب نازل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یا آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی نبوت یہ آخری نبوت ہے، حضور کی کتاب یہ آخری کتاب ہے، حضور پر جو وحی کا نزول ہے یہ آخر میں ہے، آپ کے بعد کسی اور پر وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں بنے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے حوالے سے ان کو پورا یقین ہے کہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے اچھے برے کا۔ تو یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں متقی لوگوں کی، ایک ایمان بالغیب، اور دوسرا نماز قائم کرنا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور چوتھا اس قرآن پر بھی ایمان، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا، اور پانچواں آخرت کا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ یہ 5 صفتیں ہیں متقی لوگوں کی، اور یہی صفتیں جس بھی ایمان والے میں ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ نے فرمایا وہی لوگ ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں، علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر، یعنی یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی صفات والے لوگ وہ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کو فلاح اور کامیابی دنیا آخرت کی چاہیے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے۔ تو یہ تو اہل ایمان کا اور متقی لوگوں کا بیان ہوا۔ آگے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے خالی لوگ ہیں، ان کا بیان ہے، اور وہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو ایمان کے منکر تھے، قرآن کے نبی کے منکر تھے، جن کو اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو دل میں تو کفر والی چیزیں رکھتے تھے لیکن ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمان، کافروں کے ساتھ کافر، ان کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا۔ تو یہاں ان 2 پہلی آیتوں میں کھلے قسم کے صریح کافروں کا ذکر ہے، اس کے بعد 13 آیتیں ہیں جن میں منافقین کا بیان ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کہ انہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لانے والے، تو جن کے بارے میں اللہ کا علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ایمان کے بغیر مر گئے، اور جن کے بارے میں اللہ کا علم تھا ایمان لائیں گے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق بخشی۔ تو فرمایا کہ ان کو آپ کی دعوت دینا نہ دینا ان کے لیے کوئی اس میں فرق نہیں ہے، بے سود ہے ان کے لیے، لیکن چونکہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا فرض منصبی تھا لوگوں کو دعوت دین دینا، اس لیے فرمایا آپ اپنا فرض پورا کریں، لیکن ان کو فائدہ اس سے کوئی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کی بدعمالیوں اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے نیکی کی توفیق چھین لی ہے۔ ختم اللہ، جس کے نتیجے میں مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، کہ کوئی بات سمجھ ہی نہ پائیں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، کہ اب کانوں سے کوئی بات اچھی سن نہیں پاتے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ اب کسی حق کی راہ کو دیکھ نہیں سکتے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور ہدایت کو اور حق کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، پھر اللہ اس سے مکمل طور پر نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کے لیے دنیا کا عذاب ہے کہ ہدایت سے محرومی، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔